شروع کر دیا تو میں نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں 3 کام مجھے رلا رہے ہیں. میری بات فالو کریں، گستاخی نہیں کر رہا، وہ یار دلائل دے رہا ہوں. گستاخی کے فتوے تو وہ لگائیں گے نا جن کے پاس دلیل ہو نا. جب نبی کی بیٹی کو وراثت منتقل مولوی جی، تو نبی کی بیویاں وہ کس حق سے نبی کے گھروں میں رہتے؟ ایک مولوی کہتا ہے حضور نے ان کو ہبا کیے تھے. میں کہا شکر ہے تسی مان جاندے ہو کہ ہبا ہوئے سن. نہیں سمجھے. میں نے کہا کوئی ضعیف روایت دکھا، میڈ ان دمشق کی دکھا دے. نہیں سمجھے. من گڑت گھر سے گڑ کے لے آ، کوئی ضعیف روایت مجھے دکھا کہ حضور نے دیے. نہیں دیے. جب وراثت نہیں ہوتی تو معاملہ ختم ہو گیا نا. بولیں یار اس کا مطلب ہے یہاں معیار اور ہے، وہاں معیار. اگلی بات، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. مولوی صاحب کہتے نہیں علم وراثت ہوتی ہے. علم انبیاء کا جو علم ہوتا ہے نا وہ تقسیم ہوتا ہے، اس کی وراثت ہوتی ہے، مال کی نہیں. تو لہٰذا بی بی پاک کی علم وراثت تھا. نہیں سمجھ رہے. ہم مولوی کی بات مان لیتے ہیں، وہ کہتا ہے علم ہوتی ہے وراثت انبیاء کی، علم نالج، مال نہیں. تو لہٰذا حضور کی بھی وراثت علم تھا. چلو جی گل مک گئی. اس کا مطلب ہے نبی کی وراثت تھا علم. تو وراثت ملتی ہے گھر والوں کو کہ دوست یاروں کو؟ وہ جاگو، دوست یاروں کو ملتی ہے. تو پتہ چلا اگر علم بھی وراثت ہے نا مولوی جی، تو نبی کے علم کی جو وارثہ ہے وہ پاک سیدہ ہے. تو جس کو نبی کا علم ملے ابو بکر سے تو علم زیادہ ہی ہوگا نا. ہوئے ہوئے ہوئے. جب بی بی پاک فرما رہی ہیں کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، مسئلہ فقط یہ ہے کہ میں ادھر سے آ رہا ہوں، ہم نے 2-3 جگہ پہ ایڈریس پوچھا کسی سے کہ یہ گاؤں کا نام لے کے کدھر ہے. پیچھے کوئی ایک اور بندہ گاڑی والا آ جائے، ذاکر صاحب آ جائے پیچھے سے، یہ ہمیں پوچھیں قادری صاحب وہ ابیالہ نام ہے گاؤں کا، ابیالہ وہاں جانا ہے تو راستہ تو بتا دے. تو میں کہوں گا قبلہ میں تو خود پوچھ رہا ہوں. نہیں سمجھے. انہوں نے دین لیا ہے پوچھنے والوں سے. وہ یار مجھے خود پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کو ادھر بھیج دوں، جانا ادھر ہے بھیج ادھر دوں. انہوں نے دین لیا ہے پوچھنے والوں سے، دین کے وارثوں سے نہیں لیا. اور اگلی بات بڑی خاص ہے، یہ بھی ہماری کتاب ہوا ہے. میں آپ کے سامنے کوئی 150 کتابوں کے حوالے رکھ سکتا ہوں. اگر یہی بات تھی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے جب حضرت ابو بکر بیمار تھے نا، جس بیماری میں ان کا وصال ہوا ہے، وہ کہتے میں گیا ان کی عیادت کے لیے. تو جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا. یہ اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں. پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کہتے 3 کام مجھے رلا رہے ہیں. یاروں میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے کون سے 3 کام؟ فرمایا ایک تو وہ ہے، کاش، جملہ سنیں، کاش میں عمر بن خطاب کو فاطمہ الزہرا کے گھر نہ بھیجتا، اس کی تلاشی کے. جملہ سنیں تلاشی کے لیے. بے شک ادھر میرے قتل کی پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی، نہ بھیجتا. ایک. دوسرا کہتے خالد بن ولید کو مالک بن نویرہ کے قتل کے لیے نہ بھیجتا. 2. تیسرا کہتے بی بی پاک آئی تھی فدق کے لیے، کاش اس کو خالی نہ موڑتا. یہ میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں، شیعہ نہیں. مولوی جی حضرت ابو بکر صدیق تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تینوں کام جو ہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے مجھ سے، کاش یہ کام میں نہ کرتا. روتے رہے، معافی مانگنے کے لیے جاتے رہے. وہ تو معافی مانگنے کے لیے جاتے رہے، روتے رہے. وہ تو اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اور مولوی صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ موقع تھا نا کہ جب فدق مانگ رہی تھی تو معاذ اللہ خطا پر تھی. گجرانوالا کے مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 40 گھنٹے دلائل دے کے اس کو کھینچا تھا میں نے. آمنے سامنے خطبہ جمعہ ہوتا تھا. جب اہل بیت اطہار پہ کوئی بھونکتا ہے، ملک کی انتظامیہ کو کوئی ان کے کان پہ جونک تک نہیں رینگتی.
اور کوئی صحابہ کی گستاخی کرے بھی نہ اس پر ایف آئی آر ہو جاتی کہ گستاخی ہو گئی گستاخی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے لیے ان کا معیار اور ہے، اہل بیت کے لیے ان کا معیار اور ہے. یہ ہے اس ملک کی حالت. میں آپ کے سامنے 3 ایف آئی آر لے کے بیٹھا ہوں اور میرے سر پہ قرآن رکھو، کسی کی گستاخی نہیں کی. قرآن پڑھا ہے، حضور کا فرمان پڑھا. ہو سکتا ہے اس گفتگو کو بھی کہیں گے گستاخی ہو گئی. میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں، کسی کو گالی دیا، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں. علم پوری کائنات میں حضور کے بعد سب سے زیادہ علم اور نالج مولا علی کے پاس ہے نا. بولیں یار، پوری کائنات میں حضور کے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. سنو، میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں. اسی طرح عصر کی نماز ہوئی، حضور نے پوچھا بھائی بتاؤ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے؟ ہر صحابی نے اپنی اپنی علمی سطح کے مطابق جواب دیا. مولا علی علیہ السلام بھی عرض کرتے یا رسول اللہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے، خصلت یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. بات بڑی خاص ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں. حضور علیہ السلام جب خاموش ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ میرا جواب ٹھیک نہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا جواب 100% درست نہیں. مولا علی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے. پریشانی کی عالم پریشانی تو بنتی تھی نا. حضور کے بعد اتنا زیادہ جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، جبریل بھی جس کا شاگرد ہو، تو پریشانی تو بنتی تھی. گھر تشریف لے پریشانی کی حالت میں پاک سیدہ نے جب مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو فرماتی ہیں علی پریشان کیوں ہیں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے، خصلت کیا ہے، ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا یا رسول اللہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھے. حضور نے جواب قبول نہیں کیا، اس لیے پریشان. تو پاک سیدہ فرماتی ہیں علی نہیں، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ نہیں کہ غیر محرم کو نہ دیکھے. عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ خود کو ایسے رکھے غیر محرم اسے نہ دیکھے. لو جی یہ جواب لے کے مولا علی علیہ السلام مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے مسجد نبوی. نماز ہو گئی. حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیر دیا تو مولا علی علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے سوال پوچھا تھا، جواب دینا چاہتا ہوں، بتاؤ جواب. یا رسول اللہ جواب یہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا نا عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے؟ تو عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ خود کو ایسا رکھے کہ غیر محرم اسے نہ دیکھ سکے. تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حدیث میرے موبائل میں پڑھی ہے، کسی کو چاہیے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی کس سے پوچھ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ فاطمہ تو زہرا سے پوچھ کے آیا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فاطمہ تو بدعۃ منی. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں علی اس کا جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مولوی جی حیا کر، شرم کر، اگر غیرت ہے تو جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. پاک محمد کے بعد جو ساری کائنات سے بڑا عالم ہو، جس کے پاس علم ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، اس علی المرتضیٰ کی جو بی بی استاد بن جائے، اس بی بی کو اتنا تو علم ہوگا نا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے کہ نہیں. ہوئے 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 یہ جو بدعۃ منی ہے نا، بدعۃ منی، بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں پریشان نہ ہو. یہ جو بدعۃ منی ہے، ایک روایت میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو مدغۃ منی. جو ادھر سادات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کہ میں قدم چوم کے کہ یہ نقطہ بڑا خاص سمجھانے لگا ہوں آپ کو. فاطمہ تو مدغۃ منی. امام احمد بن حنبل یہ حدیث لے کے آئے. مدغہ، واٹ از دی ڈیفینیشن آف مدغہ؟ مدغہ کیا ہے؟ فاطمہ میرا بدغہ ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 5 پڑھیں. اللہ نے رحم مادر میں بچے کی جو پرورش کا پروسیس ہے اس کو بیان کیا. اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری جو کیمیائی تخلیق ہے وہ تو مٹی سے کی، اور جو حیاتیاتی ہے وہ کی نطفہ سے، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ. اب بولو یار، رحم مادر میں نطفہ آتا ہے، پھر اگلی سٹیج علاقہ بن جاتا ہے، ہینگنگ میس بن جاتا ہے، جالا سا بن جاتا ہے. تیسرا مدغہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مدغہ تو مدغہ میں اللہ روح ڈالتا ہے.
خاصاں دی گلے ہم آگے حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو متغا منی لوگوں فاطمہ محمد کا وہ ٹکڑا ہے فاطمہ محمد کا وہ حصہ ہے فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے اور قرآن پڑھو حدیث پڑھو مدغہ دل کو بھی کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةٌ انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہوتا ہے مدغہ اذا صالحت صالحت الجسد كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اگر وہ سمر جائے سارا جسم سمر جاتا ہے بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے الا وہی القلب وہ مدغہ انسان کا دل ہے میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی فرق ہوتا ہے یہ ہاتھ ٹکڑا نہیں جسم کا بولو بے شمار آپ نے لوگ دیکھے جن کے ہاتھ نہیں زندہ ہے پاؤں بھی ٹکڑا ہے جسم کا حصہ ہے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاؤں نہیں زندہ ہے ایک آنکھ نہیں زندہ ہے ایک گردہ نہیں زندہ ہے نہیں سمجھ رہے دنیا میں کوئی ایک بندہ تو مجھے دکھا دیں جس کا دل نہ ہو اور وہ زندہ ہو بولیں نہیں نہ رہ سکتا دل مرکزی پارٹ ہے پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے اس کو پیور کرتا ہے اس کی صفائی کرتا ہے بولو یار حضرات میرے آقا نے فرمایا لوگوں فاطمہ محمد کا دل ہے یہ جو محمد تمہیں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آتا ہے یہ جو سانسیں چلتی نظر آتی ہے جو رگوں میں خون دوڑتا نظر آتا ہے اس جسم کا دل فاطمہ بطول زہرا ہے سلام اللہ علیہا یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی وہ شاہ صاحب نے ایک شعر میں ایک جملہ کہا کہ نبی کی ماں نبی کی حضور نے فرمایا ان فاطمہ تو ام ابیہا کہ بے شک فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے بولو کیا ہے ام کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے امن عربی کا لفظ ہے امن کا معنی ہوتا ہے اصل بگننگ اوریجن جس سے کوئی چیز بنے نا اسے کہتے ہیں امن ماں کو پتہ کیوں کہتے ہیں امن بچے کی ابتدا ماں سے نہیں اس لیے امن ہے نا اصل کو کہتے ہیں امن ام القرآ مکے کو کہتے ہیں ام القرآ قرآن کہتا ہے یہ جو زمین ہے نا اس کی ابتدا مکہ تھی اسے کہتے ہیں ام القرآ قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ اسے کہتے ہیں ام القرآن قرآن کا آغاز یار جتنے بھی علوم ہے لوح محفوظ میں اسے کہتے ہیں ام الکتاب تو ام کا معنی ہے اصل جملہ کہنا جس کا نصیب میرے آقا فرماتے انا فاطمہ تو ام ابیہا لوگوں فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے یا رسول اللہ ساری کائنات کی ام تو اب ہے ساری کائنات کی اصل اوریجن مبدا بگننگ جڑ روٹ فاؤنڈیشن بنیاد تو آپ ہیں کوئی آپ کا بھی آغاز ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں محمد کی اصل کا نام زہرا ہے محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے محمد کے مبدا کا نام زہرا ہے جس نور سے اللہ نے محمد کو بنایا ہے اسی نور سے اللہ نے زہرا کو بنایا ہے اب اگلا نقطہ اس کا مطلب ہے حضور بن کے کل حضور بن کے کل یہ دیگر جو ہیں بی بی پاک مولا علی حسنین کریمین 14 کے 14 13 بن گئے اس کل کا جز چلو میں حدیثیں پڑھ دیتا ہوں فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ اسی کل کا ٹکڑا علی منی وانا من علی علی مجھ سے میں علی سے الحسن والحسین منی وانا منہما حسن حسین مجھ سے میں حسن حسین سے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد سارے کے سارے محمد بولے یار یعنی کل کے جز قرآن کی کتنی صورتیں 114 کو جمع کرے تو کل الگ الگ کر دے تو جز میں سورہ کوثر ایک میرے پاس تو سورہ کوثر ایسے جز میں اس بچے کو بیٹا ادھر آ یہ پکڑ سورہ کوثر ادھر رکھ دے بولو یار کی ہو گیا بچہ کہے گا حضرت صاحب تھوڑی ماتیں نہیں ماری گئی کیوں یہ قرآن کا ٹکڑا ہے
خاصا دی گل ہم آگے یہ کیا ہے قرآن کا ٹکڑا کس کا میں کہوں بیٹا قرآن کا ٹکڑا ہی ہے نا کل قرآن تو نہیں نا تو بچہ کہے گا حضرت جی جو ادب جو تہذیب جو توقیر کل کی ہوتی ہے نا وہی ادب ٹکڑے کا ہوتا ہے اور جا چلو پر پانی میں ڈوب پر پاک سجدہ کو جھٹلانے والوں اور کہنے والوں علم نہیں تھا نالج نہیں تھا معاذ اللہ غلط فہمی پہ تھی تیرے یہ جملے پاک زہرا پہ نہیں پاک محمد میں ہے ہوئے 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 کیونکہ پاک سجدہ تو جز ہے حضور کا اب اگر بی بی پاک کے پاس کوئی علم نہیں نا تو یہ تو معاذ اللہ بے ادبی حضور کی ہو رہی ہے نہیں سمجھ رہے اگر آپ کہتے ہیں ان کے پاس علم ہی نہیں تھا تو سمجھ لے کہ حضور کے پاس نہیں تھا ان کا حق نہیں بنتا تھا تو آپ حضور کو کہہ رہے ہیں حضور کا حق نہیں بنتا تھا ان کو حدیث کی خبر ہی نہیں تھی معاذ اللہ آپ کہہ رہے ہیں حضور کو خبر نہیں تھی بلکہ کچھ جوز ایسے ہوتے ہیں یہ بڑا خاص نکتہ ہے بس ختم کرنے لگا ہوں کچھ جوز ایسے ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ کل کے لیول پہ چلے جاتے ہیں یہ سورہ اخلاص کیا ہے قرآن کا جوز ہے نا بولو یار جوز سورہ اخلاص قل هو اللہ حضور فرماتے ہیں 3 مرتبہ پڑھو کتنی مرتبہ شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں 3 مرتبہ پڑھو جوز کو کل کا ثواب لو ابھی بھی نہیں سمجھے حضور فرماتے ہیں پورا ایک بندہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے الحمد سے والناس تک اسے ثواب مل رہا ہے پورے قرآن کا ایک بندہ فٹافٹ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے حضور فرماتے ہیں اسے بھی ثواب تو مان لیا نا پھر کچھ جوز ایسے ہوتے ہیں بلکہ یہ جو قرآن کے جوز ہے بس بڑی خاص بات دے رہا ہوں یہ جو قرآن کے جوز ہے الگ الگ 114 ہے نا یہ جو جوز ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا رنگ اور روپ ہوتا ہے ان کی اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں ایٹریبیوٹ ہوتی ہیں الگ الگ سے جوز کی مثلا سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھ اس میں قرآن کا کوئی اور رنگ ہے سورہ اخلاص پڑھ لیں توحید اس میں کوئی اور رنگ ہے سورہ رحمان پڑھ لیں اور رنگ ہے مزمل پڑھ لیں اور رنگ ہے آل عمران پڑھ لیں اور رنگ ہے بقرہ پڑھ لیں اور رنگ ہے بولو یار قرآن کے الگ الگ رنگ ہے نا جمع کرو تو کل قرآن حضرات 14 کو الگ الگ کر کے دیکھے تو یہ الگ الگ محمد کے رنگ ہے روپ ہے صفات ہے ایٹریبیوٹ ہے کسی نے محمد کی عظمت دیکھنی ہو علی کو دیکھ لو کسی نے محمد کی صلح کا امن کا رنگ دیکھنا ہو حسن ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے محمد کی سری شہادت کا رنگ دیکھنا ہو حسین ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے محمد کے علم کو گین کرنے کا رنگ دیکھنا ہو باقر العلوم کو پڑھ کے دیکھ لے کسی نے محمد کی فقہ کا رنگ دیکھنا ہو جعفر صادق کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے محمد کی رضا کا رنگ دیکھنا ہو موسیٰ کاظم کو علی رضا کو پڑھ کے دیکھ لے محمد تقی کو علی نقی کو پڑھ کے دیکھ لے تقویٰ طہارت کا رنگ دیکھنا ہو کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو حسن عسکری کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے حضور کی شان مہدیت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد مہدی کو پڑھ کے دیکھ لو حضور علیہ السلام کی انوارت جلیات کا پرتو دیکھنا ہو تو پاک بطول کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو حضرت جی اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ 14 ہے ان کو الگ الگ کرے تو محمد کے الگ الگ رنگ ہے روپ ہے صفات ہے ایٹریبیوٹ ہے مظاہرے ہے جمع کریں تو محمدیت کا عمل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں میں گوتے لگاتا ہوں 25 سے زیادہ اہل بیت کی عظمت پہ میں نے کتابیں لکھی ہیں لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں میرے دائیں بائیں ارد گرد کتابیں پڑھی ہوتی ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اہل بیت کون تھے یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے یہ دنیا میں کس روپ میں آئے ان کی حقیقت کو میں نہیں جان سکا یہ اللہ کا نور ہے اللہ نے کہہ دیا میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر ان کو ظاہر کرنا میرا مقصود نہ ہوتا اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے
علی کیا ہے؟ علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان اپنے صحابہ کو جاتے وقت حضور علیہ السلام یہی تلقین کر کے گئے، یہ تاکید کر کے گئے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں جڑے ہیں. ان کی دہلیز پہ رہنا، ان کی بارگاہ میں جھک کے رہنا، ان کی میت میں رہنا، ان کی غلامی میں رہنا، ان کی نوکری میں رہنا، ان کی چاکری میں رہنا، واہ کیا اجر رسالت دیا امت نے. ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی، یار لوگ اسی گھر کے دشمن بن گئے، اسی گھر کے دشمن بن گئے. پاک سیدہ روتی ہوئی کائنات سے تشریف لے کے چلی گئی. مولا علی علیہ السلام کو حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا. شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. مولا حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. شہید کرنے والے مسلمان. مولا حسین کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کر دیا گیا. اللہ کے کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے. شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. امام سجاد کو، امام باقر کو، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام چن چن کے حضور کے شہزادوں کو شہید کیا گیا. شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. مسلمان تھے. جس گھر سے دین لیا، جس گھر سے ہدایت ملی تھی، جس گھر سے نماز ملی، جس گھر سے روزہ ملا، جس گھر سے حج اور عمرے ملے، جس گھر سے قرآن ملا، جس گھر سے انسانیت ملی، جس گھر سے توحید ملی، جس گھر سے رسالت ملی، جس گھر سے امامت ملی، جس گھر سے عدالت ملی، جس گھر سے فصاحت ملی، جس گھر سے بلاغت ملی، جس گھر سے نفاست اور طہارت ملی، جس گھر سے اخلاق اور کردار ملے، گفتار ملی، اسی گھر کے دشمن بن گئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے سنی بھائیوں، اور رب دا واسطہ جے اہل بیت کو شیعہ کے کھاتے میں ڈال کے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند نہ کرنا. اگر اہل بیت عقیدے سے نکل گئے، اگر اہل بیت ایمان سے نکل گئے، اگر اہل بیت نماز سے نکل گئے، روزے سے نکل گئے، حج سے نکل گئے، عمرے سے نکل گئے، نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ حج رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ ایمان رہے گا. اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں، اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں. میں نگر نگر، ملک ملک، بستی بستی، قريہ قريہ، گاؤں گاؤں یہ صدا دے رہا ہوں، یہ ندا دے رہا ہوں، یہ پکار دے رہا ہوں، یہ آواز دے رہا ہوں. میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. آؤ اس گھر کے منتے بنو، اس گھر کے بھکاری بنو. اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی غلامی کر لو، نوکری کر لو، چاکری کر لو. امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں ایک روایت لے کے آئے، اس پہ ختم کرنے لگا ہوں، 2 لائنیں ہیں. وہ روایت لے کے آئے کہ ایک روز امام ابن عساکر، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ایک روز غازی عباس علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کو نیزہ بازی کا فن سکھا رہے تھے. ان کے شاگرد جو تھے ان کو تربیت کر رہے تھے، جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں کہ بیٹا اس طرح نیزے کو روکتے، اس طرح چلاتے، اس طرح تلوار اس طرح چلاتے. ان کو اس کی پریکٹس کرا رہے تھے. خیمے کی اوٹ میں پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر اس کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی رانی کہنے والوں، ان کے لاڈ لڈانے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی. یہ محمد کی پاک بیٹیاں جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جاتا تھا، سورج بادلوں میں گھس جاتا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا، جبریل امین اندر جانے کی ہمت نہ کرتا، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، بازار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں. جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا. وہ پاک محمد کی پاک بیٹی ثانیہ زہرا، پاک سیدہ کی تو ثانی یہ ہے، بی بی زینب کی کوئی ثانی نہیں کائنات میں. آپ خیمے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں. یکا یک اچانک مشق کے دوران
ایکسرسائز کے دوران غازی عباس نے نیزے کا منہ شہزادے علی اکبر کی طرف کر لیا. پاک سیدہ خیمے کی اوٹ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی, بے ہوش ہو کے گر پڑی. سیدہ ام کلثوم صدا دیتی ہے, غازی عباس نیزہ نیچے کر لے. علی اکبر کی پھپھو جان بے ہوش ہو گئی ہے. پاک سیدہ مشق کے دوران, ایکسرسائز کے دوران آپ سے تو شہزادے علی اکبر کی طرف نیزے کا منہ ہونا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. اس وقت آپ پر مصیبت کے کتنے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے. اس وقت آپ کی کیفیت, آپ کی برداشت, آپ کی حالت کیا ہوگی جو مولا حسین شہزادے علی اکبر کی چھاتی سے کچا تھا.